ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم تو اللہ اس کے رسول سے جڑے ہیں. بہاروں کے خزاں، بہار مطلب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تب بھی خزاں پت جھڑ کا موسم جس میں درخت پر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، یعنی آسانی ہو یا تنگی، خوشحالی ہو یا بدحالی، مصیبت ہو یا اچھی حالت ہو، بیماری ہو، صحت و تندرستی، خراب حالت ہوتی ہے، اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا یہی فیصلہ ہے تو ہم راضی ہیں، لیکن تجھ سے مانگتے ہیں اس بری حالت سے ہمیں نکال دے. اور خوشحالی ہو دونوں حالت میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں. انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ التوبہ میں منافقوں کا ذکر چل رہا ہے. منافق لوگ جو بھی کام کرتے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے. خرچ کرنے کا موقع آتا تھا، اس کی نوبت آتی تھی زکوٰۃ نکالنے کی، تو جبر کے ساتھ دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، خوشی سے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی خوشی خرچ کرو یا ناگواری کے ساتھ. لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. فاسق لوگوں، حد سے گزرنے والے لوگ. آگے اللہ نے فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. یہ جو اللہ نے فرمایا تم خوشگواری کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ یا ناگواری کے ساتھ خرچ کرو، کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اللہ ان کے خرچ کرنے کو ٹھکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کا خرچ، ان کا انفاق ان سے قبول نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے. ظاہر میں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، لیکن اصل میں دل سے قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں ان کے فریضے، ان کی ڈیوٹیاں 3 ہیں. ایک قلبی یعنی دل کا فریضہ ہے، دل کی ڈیوٹی ہے جس کو بجا لانا ضروری ہے. دوسری جو ڈیوٹی ہے، جو فریضہ ہے، وہ بدنی، کچھ ڈیوٹیاں بدنی ہیں، بدن سے اس کو انجام دینا ہوتا ہے. اور کچھ ڈیوٹیاں، کچھ فریضے مالی ہیں، مال کی شکل میں ادا کرنا ہوتا ہے. اور ان میں بنیادی جو ڈیوٹی ہے، بنیادی فریضہ ہے، وہ دل والا ہے. اور دل سے جو ڈیوٹی انجام دینی ہے، فریضہ، وہ ایمان ہے. یہ تمام نیکیوں کا مدار اور ان کی جڑ اور ان کی بنیاد ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو. جس کی یہ بنیادی چیز مضبوط ہوگی نا تو وہ ہر چیز خوشی خوشی انجام دے گا، بوجھ سمجھ کے نہیں. اور جتنا کمزور ہوگا پھر وہ دوسری ڈیوٹیاں اتنے ہی دل کے بوجھ کے ساتھ
یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں وہ انجام دے گا۔ تو فرمایا کہ بنیادی جو قلبی چیز ہے، دل کا جو فریضہ ہے نا، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول پر یقین اور ایمان نہیں ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ تو پہلی چیز قلبی فریضہ، اس میں یہ کوتا ہے، وہ ان کا مضبوط نہیں ہے، اور وہ نماز میں نہیں آتے ہیں مگر سستی کے ساتھ۔ نماز بھی اس لیے نماز میں شریک ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان کہلائیں۔ آج تو مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز میں شریک نہیں ہوتی ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتی ہے، 5% ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، باقی سب ٹھیک ہے، جمعہ ہفتے کی۔ وہ جو مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ 7 کی اور 360 کی، اس طرح وہ کہا کرتے تھے، یا تو 7 والی پڑھتے ہیں ہفتے والی، یا پھر عید والی، یا پھر وہ جنازے والی وہ پڑھی جاتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتی ہے۔ 7 کی 360 کی کھاٹ کی، وہ یوں کہا کرتے تھے۔ تو منافق لوگ جو ہوتے تھے وہ سستی سے آتے تھے، کیوں؟ ایمان مضبوط نہیں ہے بنیاد، تو پھر ہر چیز سستی کے ساتھ انسان انجام دے گا، نشاط نہیں رہے گا، عبادتوں میں چستی نہیں رہے گی، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا ہر کام چاہے وہ بظاہر کتنا مشکل کیوں نہ ہو وہ اس کو انجام دے گا۔ تو نماز میں وہ سستی سے آتے ہیں۔ 5ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، وہاں بھی منافقوں کی یہ علامت بتائی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری پڑتی ہے۔ اندھیرے والی نماز، ایک عشاء کی نماز، آج تو روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، گاؤں دیہاتوں میں آج بھی کچھ اندھیرے کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک تو عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، یہ بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، باقی نمازی تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو نمازوں میں وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے ہیں مگر ناگواری کے ساتھ، بوجھ سمجھتے ہوئے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر، جرمانہ سمجھ کر۔ پولیس ہمارا چالان کاٹے نا، کوئی جرمانہ ہم پر عائد ہو جائے کتنا بھاری لگتا ہے ہمیں، تو اسی طرح وہ زکوٰۃ کو بھی یہی سمجھتے ہیں، جرمانہ دینا پڑ رہا ہے، چالان دینا پڑ رہا ہے، تاوان دینا پڑ رہا ہے، جبکہ سچا پکا مومن وہ تو لاکھوں کروڑوں دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، رب کا دیا ہوا ہے، رب کی راہ میں لٹا رہا ہوں، وہ اس جذبے کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اور منافق بہت بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے، ان کی نیکیاں قبول کیوں نہیں ہیں؟ کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے، یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا بہت سارے کافر لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے، ایمان والوں سے بھی بڑے اچھے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ یہاں کون مسلمان ایسا ہوگا جو صبح شام کھانا کھلائے؟ جودھپور شہر میں آپ غور کریں، یا مسلمانوں کی کوئی جماعت و تنظیم ہو، کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو، صبح شام مسکینوں کو، محتاجوں کو، راہگیروں کو، مسافروں کو کھانا کھلائے، شاید ہی کوئی ایسی ہوگی۔ لیکن جینیوں کی ہے، دوسرے کافروں کی ہے، لنگر لگاتے ہیں، ناشتہ کرواتے ہیں، شام کو کھانا کھلاتے ہیں، کتنا بڑا نیکی کا کام ہے مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں، بہت سارے آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں فری میں، ان کے ہسپتال ہیں اس طرح کی، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا؟ ان کو اجر اور ثواب تو آخرت کے اعتبار سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت کا اجر و ثواب ڈیپینڈ ہے ایمان پر، اور ایمان سے محروم ہے۔ تو ایمان والا اگر یہ کام کرتا ہے نا، اللہ دنیا میں بھی اس کو نوازتا ہے اور آخرت میں بھی محروم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی کافر یہ نیکی کے کام انجام دے رہا ہے تو دنیا میں اللہ ان کو نواز دے گا، ان کی نیکی کا صلہ اللہ جو ہے اس سے محروم نہیں رکھے گا۔ اب اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور مال دے دیتا ہے، عہدہ دے دیتا ہے، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے، ان کے کام آ جاتی ہے، یا اس طرح دنیا کی سہولتیں، آسانیاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو نیکی کا صلہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں بالکل نہیں ملے گا۔ دنیا کا صلہ ختم ہونے والا ہے بھائی، اصل چیز تو آخرت ہے۔ آخرت کی جو بھی زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کی، اگر تکلیف والی ہے وہ بھی ہمیشہ کی، اور راحت والی ہے تو ہمیشہ کی۔
تو وہاں اس سے وہ محروم رہیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ عبداللہ ابن جدعان ایک قریش کا آدمی گزرا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسافروں کے لیے سواری کا انتظام کرتا تھا، بڑا رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا تھا، اللہ کے نبی اس کو ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا آخرت میں بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ مَا قَالَ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، ایک دن بھی اس نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، ایمان سے معروم تھا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، بڑی زندگی پائی، کہتے ہیں 60 سال جہالت میں گزارے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، 60 سال اسلام کے اس کو ملے، اور جو کام جہالت میں نیکی کے کیے وہ اسلام میں بھی کیے۔ 60 غلاموں کو زمانے جاہلیت میں آزاد کیا تھا، مسلمان ہونے کے بعد 60 غلام اور آزاد کی۔ 40 اونٹ تھے، مسافروں کے کام آتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی مسافروں کی مدد کرتا تھا، بعد میں بھی کیے، اور بھی نیکی کے کام کیے۔ تو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، میں نے جہالت میں بھی نیکی کے کام کیے، ان کا صلہ مجھے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، حکیم ابن حزام، جو کام تم نے زمانے جاہلیت میں نیکی کے کیے نا، اللہ نے اسی کی بدولت تمہیں ایمان جیسی نعمت اس دنیا میں دے دی، اس دنیا میں اس کا صلہ دے دیا، ایمان کی توفیق دے دی، آخرت میں وہ اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ اب جو بعد میں کام کرو گے ان سب کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا ان کے مال، ان کی اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ نے نافرمانوں کو، کافروں کو مال بھی بہت دیا ہے، بعض مرتبہ فرما بردار اولادیں بھی دی ہیں، خوب اولادیں بھی ان کی قدر کرتی ہے ماں باپ کی، تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا بھائی یہ سب اس دنیا کی حد تک ہے، اس میں شبہ میں مت پڑنا کہ مسلمان ان دولتوں سے کیوں محروم ہے۔ اللہ اپنوں کو کم دیتا ہے یا آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور جو غیر ہیں اللہ ان کو خوب دیتا ہے، مہلت بھی ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، اللہ دنیا میں دے رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنوں کو ساگ دال روٹی پہ خوش کر دیتا ہے اور غیروں کو مرغ مسلم کھلاتا ہے۔ موسیٰ کو دیکھیے محروم ہے، فرعون کو دیکھیے ساری آسائشیں ملی ہوئی ہے، ابو جہل اور عتبہ شیبہ مکہ کے سرداروں کو دیکھیے، باغات ہیں اور مال ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، محمد رسول اللہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ تو خاص جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں یہ معاملہ کرتا ہے، آخرت کے بہت بلند مراتب دے گا۔ تو فرمائے ان کی مال، ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب میں ڈال دے۔ منافق، کافر دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اب دنیا بہت مل گئی اور پھر دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر دیکھیے کافروں کی حالت کیا ہوتی، ایک دم غم میں آ جاتے ہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور مال اور دنیا اور دولت کے چکر میں ایسا کہ اپنی راحت، اپنا آرام سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور مرتے دم تک وہ سب کچھ کمایا یہیں چھوڑتا ہوا دیکھتے نا، تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی روحیں نکلتی ہے اس حال میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بے شک وہ تم ہی میں سے۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو منافق مدینے میں تھے، مکے کی زندگی میں نہیں تھے۔ مکے کی زندگی تو مسلمانوں کی آزمائشوں والی تھی، وہاں جو ہے کوئی منافق نہیں تھا۔ مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ نوازا بھی، آزمائشیں بھی آئی لیکن نوازا بھی۔ اب جو اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ان کے لیے امتحان کا موقع، آزمائش کا موقع یہی تھا۔ اب ان کو پتہ نہیں حالات کس طرح، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، محمد الرسول اللہ آگے ان کا دور آئے گا یا پھر مکہ کے مشرکوں ان کے ساتھ دینے والوں کا، اس لیے وہ دونوں طرف نبھانا چاہتے تھے۔ یہاں مدینے میں مسلمانوں کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، تو سمجھتے تھے اب ان کے ساتھ ہم مل جل کے رہیں، ان کو اپنائیت دکھائیں، اور قسمیں کھاتے تھے، حالانکہ وقت وقت پر ان کا عمل ظاہر ہو جاتا تھا کہ منافق ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں،
لیکن پھر قسمیں کھاتے تھے نہیں انہم لمنکم، بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے، تمہاری جماعت میں سے ہے ہی نہیں، ولکنہم قوم یفرقون، یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہاں غلبہ ہے، ابھی غلبہ چل رہا ہے، اور جس وقت غلبہ ختم پھر ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ صرف اس وقت کے حالات نہیں ہیں، ہر زمانے کے حالات منافقوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، کسی زمانے میں تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی تو سب دبے رہتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، سب دبے رہتے تھے۔ اور آج ذرا سا موقع مل گیا، ایسا لگ رہا ہے ان کو اب ہم رہیں گے، تو دیکھیے آپ زبانی اتنی لمبی لمبی ہو گئی ہے۔ بہت سارے مسلمان نام کے تھے، اپنے آپ کو کہنے لگے ہمارے باپ دادا تو زبردستی ہمارا مذہب تبدیل کر دیا تھا، اب ہم ایکس مسلم ہیں، پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہیں، اور مسلسل روزانہ مسلمانوں کے خلاف ہی بول رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اب دیکھ رہے ہیں ہوا کا رخ ادھر ہے۔ خدا کی قسم آج ہوا کا رخ بدل جائے، مسلمانوں کے اس میں حکومت آ جائے، باغ ڈور آ جائے، پھر دیکھیے ان کی زبانی بدل جائے گی۔ حالات جدھر ادھر چلو، جدھر ہوا ہو وہ ان کا رویہ ہوتا ہے، ڈرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ تو آگے اللہ نے فرمایا لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ اگر یہ لوگ پالیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار گوفا، او مدخلاً یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، تو سر پٹ اس کی طرف بھاگے، جیسے جانور کو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اس کو چھوڑا جائے وہ کس طرح تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، اگر مسلمانوں کے علاوہ ان کو کوئی پناہ مل جائے نا تو فوراً ان کے پاس چلے جائیں گے اور ان کے سر میں سر ملائیں گے۔ لیکن ابھی یہاں مدینے میں ان کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر تانا ڈالتے ہیں، چھینٹا کشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا، مال چاہے زکوٰۃ کا ہو چاہے دوسرا جو مد میں آتا تھا بیت المال میں، اللہ کے نبی دیکھتے تھے جو محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ منافق جو لوگ تھے نا وہ بڑی عمر کے تھے، جو اپنے پرانے دھرم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے، یا پھر وہ تھے جو مال والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو خوشحال ہے، جو مالدار ہے، جس کے بعد بہت کچھ ہے، اس کو اللہ کے نبی کیوں دیں گے؟ تھوڑا موڑا دیتے تھے ان کی دلداری کے لیے۔ تو جب اللہ کے نبی غریبوں کو دیتے تھے نا تو وہ کہتے تھے دیکھو نا انصافی ہو رہی ہے، ہم کو نہیں دیا جا رہا، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ مال غنیمت آیا تھا، تقسیم کیا، محتاجوں کو دیا، ضرورت مندوں کو دیا۔ ذوالخویسرہ ایک آدمی نامی تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ خدا کی قسم محمد انصاف سے کام نہیں لے رہے، ہم کو نہیں دے رہے، ہمارے لوگوں کو نہیں دے رہے، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ کہا کہ فَمَنْ يَعْدِلْ إِلَّمْ أَعْدِلْ، اگر محمد عربی جو انصاف کی ترازو قائم کرنے کے لیے آیا ہے وہ انصاف نہیں کرے گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا؟ زمین و آسمان والے مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، دیانت دار سمجھتے ہیں، انصاف کرنے والا سمجھتے ہیں، اور تم مجھے خائن کہتے ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے حضرت عمر، کھڑے ہو گئے، رسول اللہ اجازت دیجیے حضرت عنقہ اس منافق کی گردن میں کاٹ دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کی جان لینے لگ گئے ہیں، اب چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے درگزر فرمایا، لیکن ایسے بھی لوگ تھے موقع پاتے ہی تکلیف پہنچانے کی، اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تبصرے کر کے، کمنٹ کر کے، چھینٹا کشی کر کے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر مال غنیمت میں سے، صدقات میں سے ان کو دیا جائے تو خوش ہوتے تھے، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے تھے، ہم کو نہیں دیا گیا۔ زمین و آسمان ایک سر پہ اٹھا لیتے تھے، ہم کو نہیں دیا گیا، بڑی ناانصافی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ سچے پکے مسلمان ہوتے تو ان کا رویہ کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ خوش ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا اور رسول نے ان کو دیا، رسول کے واسطے سے جو کچھ دیا، کہتے جتنا اللہ کے رسول دیں ہم اس پر راضی، زیادہ دیں تو بھی، کم دیں تو بھی، جتنا مل جائے، نہ دیں تب بھی، پکے سچے مومن تو ہوتے، نہ دیں تب بھی ہم راضی۔ ایک روایت یاد آ گئی، حضرت عمرو بن تغلب تھے ایک صحابی، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر دیا، سب کو دیا، خوب دیا، عمرو بن تغلب وہاں موجود نہیں تھے، ان کا حصہ نہیں نکالا۔ کسی نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا کہ عمرو بن تغلب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہ ملے
تب بھی وہ راضی رہیں گے غیر موجودگی میں۔ تو وہ عمرو بن تغلب کہا کرتے تھے حضور کا مجھ پر یہ اعتماد دنیا جہاں کے خزانوں سے مجھ سے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے۔ حضور نے کہہ دیا ان کو نہ دیا جائے تب بھی وہ راضی رہیں گے۔ حضور کا یہ فرمان، یہ اعتماد، یہ ساری دنیا کے خزانوں سے میرے لیے بہتر ہے۔ تو سچے ایمان والے ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ وقالو، اگر وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی، اللہ اس کا رسول دیں تب بھی شکریہ، نہ دیں تو بھی کوئی دل میں ہمارے کوئی ایسے بدگمانی نہیں پیدا ہوگی، اور ابھی نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے آگے دے دے گا، اور موقع آئیں گے اللہ دے گا، اس کا رسول ہمیں نوازے گا۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اللہ اپنے رسول کے واسطے سے بہت دلوا دے تو بھی بہتر ہے، نہ دلوائے تو بھی بہتر ہے، اور آگے اللہ موقع دے دے گا تب ہمیں مل جائے گا۔ ایمان والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، ایمان والے مفاد کی خاطر کسی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ایمان والے منافق کافر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مفاد کے پیچھے ہوتے ہیں، مفاد پورا ہو گیا تو کسی سے تعلق ہے، جس دن مفاد ختم ہو گیا تو بھائی ناراضگی، برائیاں، تبصرے اور غیبتیں نہیں۔ ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم تو اللہ اس کے رسول سے جڑے ہیں۔ بہاروں کے خزاں، بہار مطلب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تب بھی خزاں پتجھڑ کا موسم، اس میں درخت پر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، یعنی آسانی ہو یا تنگی، خوشحالی ہو یا بدحالی، مصیبت ہو یا اچھی حالت ہو، بیماری ہو، صحت و تندرستی، خراب حالت ہوتی ہے، اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا یہی فیصلہ ہے تو ہم راضی ہیں، لیکن تجھ سے مانگتے ہیں اس بری حالت سے ہمیں نکال دے، اور خوشحالی ہو دونوں حالت میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ یہ سچے ایمان والوں کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول نے پہلے دیا ہے، آج نہیں دیا کوئی بات نہیں، آگے موقع آئیں گے، اللہ اس کے رسول ہمیں عطا کریں گے، لیکن ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ایمان سے، سچے ایمان سے محروم تھے۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور اللہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔